کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو پہلے پہل مسلمان ہو گئے، خواہ وہ مہاجرین ہیں یا انصار، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ راضی جن سے اللہ ہوا ہے وہ ہیں سابقون الاولون، اور احسان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو احسان کے ساتھ پیروی نہیں کریں گے وہ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق موجود ہیں، اور وہ اتنے کٹر ہیں کہ اے نبی تم بھی انہیں نہیں پہچانتے ہو، اللہ پہچانتا ہے، لیکن قانوناً ان کو صحابہ ہی کہا جاتا ہے۔ قانوناً ظاہر ہے کہ پتہ تو نہیں ہے کہ کون ہے۔ اب مجھے بتائیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جو حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر گیا تھا تو حضور صحابہ کو ہی ساتھ لے کے گئے تھے نا۔ انہی میں سے 12 بندوں نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا نا واپسی پہ، چوٹی سے آپ کی سواری گرانے کی کوشش کی، جو مسند احمد میں پوری تفصیل موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، یعنی امپاسبل۔ یہ مثال دی جاتی تھی عرب میں نا، قرآن میں بھی سورۃ الاعراف میں یہ مثال آئی ہے۔ اور ان میں 8 ایسے ہیں جن کی پشت پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا، جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، اس پھوڑے سے ان کی موت ہوگی۔ ہم سے لوگ بڑا زور لگا کے پوچھ رہے ہیں بتائیں کس کی ہوئی ہے؟ بھئی وہ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں ہے جس کی موت اس طریقے سے ہوئی ہو۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی وہ لوگ نہیں ہیں، بعد والے لوگ ہیں۔ وہ کون ہے آپ علماء سے پوچھیں، میں تو جاہل آدمی ہوں، علماء سے پوچھ کے چلیں۔ دبیلا پھوڑے سے ان کی موت کی۔ قاتلانہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ قانوناً صاحب، میں ہمیشہ لفظ قانوناً صحابی کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو نبی علیہ السلام کا ایک قریبی رشتہ دار عبید اللہ، جس کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کی شادی ہوئی تھی اور حضور کا صحابی تھا، ہجرت حبشہ میں حبشہ بھی گیا، یعنی سابقون الاولون میں، تو ان کو تو رضی اللہ عنہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، سابقون الاولون ہو گیا۔ حبشہ جا کے المستدرک الحاکم میں پوری ڈیٹیل موجود ہے، یہ جا کے عیسائی ہو گیا، اور عیسائی مرا، مرتد ہو گیا۔ صحابی بھی سابقون الاولون میں سے بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کا خامند بھی، اتنے ٹائٹل اس کو، مرتد ہو کے مر گیا۔ اسی لیے جب واپس آئی تو حضور نے دل جوئی کے لیے پھر ام حبیبہ سے خود نکاح کیا، وہ ام المومنین بن گئی۔ آپ کے نزدیک تو اس کو مرتد نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہوا تھا۔ ہاں جی دسو، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک کاتب وحی، ایک کاتب وحی کے اوپر بڑا ایک کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کاتب وحی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کاتب وحی، سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ اس نے نبی علیہ السلام سے پڑھی، مرتد ہو گیا، مر گیا، دفناتے تھے، لاش زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی، اور لوگ چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں جو یہ اس کی لاش باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پبلکلی دفنایا، پھر بھی لاش باہر گری، کیونکہ ظاہر ہے حضور کو اس نے چیلنج کر دیا تھا نا کہ یہ نبی کو کچھ نہیں آتا، جو میں لکھتا ہوں وہ وہی ہوتی، نعوذ باللہ، اب یہ نبوت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے سرکار، اس کو آپ کو چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے اس کی گستاخی کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے پبلکلی سزا دی کہ زمین نے اس کی لاش قبول نہیں کی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب وہ مرا حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اوئے ہوئے ہوئے، کاتب وہی تھا، سابقون الاولون بھی ہو گیا یہ بھی، لیکن وفات تک جو رہے، اور وفات سارے حضور کی زندگی میں تو فوت ہوئے ہیں، چند % لوگ، باقی تو بعد میں فوت ہوئے ہیں، اور بخاری مسلم دونوں میں ملا کے 1 درجن سے زیادہ احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی۔ وہ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، عبداللہ ابن ابی کی جب کارستانیاں کھلی رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے ساتھیوں پہ، تو حضرت عمر نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں؟ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔
تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں وہ تو لوگ کہتے تھے او سرکار بخاری مسلم پڑھو، نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے، بخاری مسلم دونوں میں 1 درجن سے زیادہ حدیث ہیں۔ حضور حوض کوثر پہ کہیں گے اصحابی اصحابی اصیحابی اصیحابی، یہ میرے صحابہ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، یہ ایک مماتی مولوی کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ ہاں آنا ہون گے گیڑے چ وہ تواڈے وڈے مرے ہوئے بزرگ بھی ساڈے اگے اللہ دے فضل نال فیل نے علمی توڑے، تسی تے شے ہی کوئی نہیں ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، جن کو اس مماتی نے ڈگری دی ہوئی تھی اپنی طرف سے۔ تو آپ فرماتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ سحقن سحقن لمن بدل بعدی، انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں جب روایت ہوتی ہے تو وہ تابعی روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے مرنے کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں، اگرچہ ہمیں ایک مماتی مولوی نے گارنٹی دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر نے قتال کیا اپنے دور میں۔ کون؟ منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب سے مل جانے والے لوگ۔ اس سے مراد نعوذ باللہ جس طرح روافظ کہتے ہیں کہ سابقون الاولون کوئی بڑے اصحاب میں سے نہیں، وہ نہیں تھے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر کے دور میں مرتد ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں رسول اللہ کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ مماتی صاحب، مسلمان نہیں کہنا، صحابی کہنا ہے۔ کلن کلن کہنا ہے، کلن۔ اسی جملے کو بنیاد بنا کے جیلم کے مرزا نے میرے خلاف ایک کلپ وائرل کی۔ یہ شخص قرآن سے کتنا جاہل ہے، اسے مس بھی نہیں قرآن سے، روایات میں کھویا رہتا ہے نا، روایات میں تحقیق کرتا رہتا ہے، کھویا رہتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، جہالت میرا جاہل ہے۔ تو قرآن میں تحریف کرتا ہے، قرآن میں جن آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے وہ صحابہ پہ فٹ کرتا ہے۔ جملہ جو میں نے بار بار دہرایا، جس کی تکلیف ہوئی وہ جملہ یہ تھا صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا قرآن نے۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں تو نے اپنے کلم میں کہا صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں، قرآن صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کرتا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ مقام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے، وہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، لیکن کلن کلن کہو زور سے کہو، کلن کلن وعد اللہ الحسنى، کلن کہو یار، کلن وعد اللہ الحسنى۔ تیرا ان کلن میں کٹنا ہوا، کلن وعد اللہ الحسنى، کلن ریسن اصحابی اصحابی، وہ بھی کلن سن۔ تو انہوں کے پتہ قرآن تو انہوں کتوں آنا ہے؟ جس جو منکرین حدیث ہو اسے قرآن آ ہی نہیں سکتا، یہ منکرین حدیث ہیں۔ یہ حدیث کو روایت کہہ کے تاریخ کہہ کے رد کہہ رہے ہوتے ہیں، حدیث کہتے ہیں لوگ ان کو لتر مار کے ممبروں سے اتارے۔ یہ جو روایت اور جب تاریخ بول رہے ہو یہ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں مانتے اس کو، یہ پرویزیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، پرویزی کم از کم چھپ کے تو نہیں سامنے۔ کلن صاحب وہ کتنے گئے؟ پھر مرتد ہو گئے۔ حضور کی زندگی میں کیا تھے وہ؟ صحابی، کیونکہ یہ کہتے ہیں ایک نظر بھی دیکھ لیا۔ نہیں جی بعد میں چکے ہو گئے، نہیں سر بعد کی تو ہم بات نہیں کر رہے، حضور کی جب آنکھیں بند ہوئی ہیں اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ تھے، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا، اور ایون حضور کو بھی نہیں پتا، بعد میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی فتح آ گئی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے۔
حضور نے کہا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. یہ کہہ رہے کافر کہتے تھے یہ تو حضور خود بتا کے گئے ہیں، اور یہ باتیں حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے بعد کے واقعات بتا کے گیا. وہ کوئی جنگجو نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا. باقی جنگجو جاتے ہیں جب دنیا سے یہ نہیں بتا کے جاتے میرے بعد کیا ہوگا. اللہ کے نبی تو 35 سال پہلے بتا رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، او اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اور مسند احمد میں کم از کم 4 حدیثیں، اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فوجی تھا جو خود اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کے صحاب میں سے تھا، ابو الغادیہ، اس کے ہاتھوں حضرت عمار کا قتل ہوا اور پوری زندگی روتا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسی پہ شیخ البانی تڑپ اٹھے اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا اس حدیث کے تحت کہ اگرچہ ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں انہیں آگ نہیں چھوئے گی. ویسے حضور نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے انشاءاللہ کہہ کے. تو یہ فضیلت اس سے اٹھ گئی، کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. یہ شیخ البانی محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، سعودیہ میں سیٹل ہوئے، پھر یہاں سے بھی چلے گئے.